حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ تشریف لایا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، محبوب الہی سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت ایسی ہے کہ جب آپ کو نہیں دیکھتا تو دل بے قرار ہو جاتا ہے. دل بے قرار ہو جاتا ہے آقا جب بھی آپ کو نہیں دیکھتا، اور پھر جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں آقا سکون نہیں ملتا. اس بندے نے کہا کہ آقا جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں میرے وجود کو سکون نہیں ملتا. تو آقا یہ بات پریشان کرتی ہے کہ قیامت کے دن آپ تو اونچے مقام پر ہوں گے، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے آقا، مگر آقا یہ بندہ یہ کسی نچلے درجے پر ہوگا، یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. اس دنیا میں تو جب بھی طبیعت بے چین ہوتی ہے آقا تو جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں تو قرار نہیں ملتا. جیسے ہی آپ کو دیکھ لیتا ہوں آقا قرار مل جاتا ہے. تو آقا اس دنیا میں کیا کروں گا جب آپ اعلیٰ مقام کے اوپر ہوں گے اور یہ بندہ کسی نچلے درجے کے اوپر ہوگا. تو آقا جب طبیعت بے چین ہوگی تو حضور کیسے آپ کی زیارت کروں گا؟ کیا طریقہ ہے کہ اپنی طبیعت کی بے چینی کو ٹھیک کر سکوں گا، اس کو ختم کر سکوں گا، آپ کا دیدار کر سکوں گا، آپ کی زیارت مبارکہ کر سکوں گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کی یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں. قرآن پاک کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے جب ان صحابی نے فرمایا کہ آقا اس دنیا میں جب طبیعت بے چین ہوتی ہے تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں آ کر تو طبیعت کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، تو آقا اس دنیا میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا جب آپ اعلیٰ مقام میں ہوں گے انبیاء کے ساتھ اور یہ بندہ کسی نچلے مقام پہ ہوگا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے. آقا ہمارے خاموش ہو گئے تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کیسی محبت تھی ان صحابی رسول کو. اسی طرح ایک اور صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا حضور سے کہ آقا کوئی اچھے اعمال تو ہیں نہیں میرے پاس مگر ایک اعمال ہے آقا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی بس ٹھیک ہے، تو پھر جس سے تمہیں محبت ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس سے محبت ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہاں ایک اور بندہ نچیز جو بات عرض کرتا ہے کہ جیسے ہی ان صحابی نے حضور سے فرمایا کہ آقا جب بھی دل بے چین ہوتا ہے تو آقا اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں.
تو دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آقا اس دنیا میں قیامت کے بعد آقا میں کیسے آپ کی زیارت کروں گا؟ آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے پر انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے اور میں کسی نچلے درجے پر ہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، آقا خاموش ہو گئے، اور آپ کی خاموشی ایسی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کا پیغام لے کر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں، خواتین و حضرات اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمایا بھی نہ تھا، آپ اس صحابی کی بات سن کر بس خاموش ہو گئے۔ آپ نے کچھ فرمایا بھی نہ تھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہ تھے، آپ نے دعا فرمائی بھی نہ تھی، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی بھی نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جو چاہتے تھے ویسا ہی فرمایا۔ اور اسی طرح بیت المقدس کا دیکھ لیجئے، جب آپ نے چاہا کہ قبلہ بدل جائے تو آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے تھے، ابھی آپ نے دعا نہ فرمائی تھی، ابھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور قبلہ بدل دیا، ابھی آپ نے دعا نہ فرمائی تھی، ابھی آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے تھے۔ اسی کو میرے دادا پیر و مرشد حضرت بابا یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لب ہلنے نہیں ہے تو چائے نہیں، ایویں رخ رائے رخ بدلایا سی، جس کا مطلب ہے کہ ابھی تو لب ہلے نہیں تھے، ابھی تو ہاتھ اٹھے نہیں تھے، مگر قبلہ بدل گیا اسی کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی محبت فرماتا ہے آقا سے کہ ابھی آپ کے لب ہلتے نہیں ہیں، ابھی آپ کے لب ہلتے نہیں ہیں، ابھی آپ کے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، ابھی آپ کچھ فرماتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلام سنتا ہے ان صحابی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ حضور اس صحابی کی بات سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ بندہ اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت مل جائے تو اور کیا چاہیے، آقا کی قربت مل جائے تو اور کیا چاہیے، اپنے اپنے محبوب کی قربت مل جائے تو کیا چاہیے۔ دنیاوی نظام ہی دیکھ لیں تو دنیا کے اندر ہی ہم اپنے محبوب کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اس کی قربت کی خواہش کرتے ہیں، اس کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، اور یہ دنیا کی حد ہے۔ تو تاجدار انبیاء کا کیا مقام ہے، ان عاشقوں کا کیا مقام ہے جن کو اس دنیا کی پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ ہے تو ان آقا کی زیارت کی پرواہ ہے۔ وہ اٹھتے ہیں یہ سوچ کر کہ آج کوئی دن ہوگا، آج آقا کا ذکر سنوں گا، آج ان کی بات چھڑے گی، آج محفل گرم ہوگی، آج محفل سج جائے گی، اور راتوں کو سوتے ہیں تو تڑپ تڑپ کر سوتے ہیں آقا کی یاد میں، اور پھر آخر اپنی آنکھوں کو بند کر ہی لیتے ہیں کہ بھئی چلو آج شاید دل کی آنکھیں کھلیں اور شاید آقا اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں، اور یہی تڑپ لیے روز وہ سو جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک دن اور گزر جاتا ہے، اور یہی تڑپ لیے ایک دن اور گزر جاتا ہے، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ اور ایک سال گزر جاتا ہے، ہر روز یہی تڑپ لیے وہ راتوں کو سوتے ہیں، اور یہی تڑپ لیے اپنے اگلے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک عاشق رسول کی زندگی کا وقت سفر ہوتا ہے۔ فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔